یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو بہت پریشان ہے اور اس کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اس کہانی میں اس شخص کا نام ساجی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور آپ بھی کہیں جائیے گا نہیں، پوری کہانی سنیے گا اور ہمیں بتائیے گا ضرور کہ کیسی لگی۔ بھیسڑ گرمی کا قہر جاری ہے۔ ساجی گرمی سے بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھا اداس من سے من کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ کبھی اپنی قسمت کو دوش دے رہا تھا تو کبھی موسم کو اوٹ پٹانگ بول رہا تھا۔ گرمی سے تربتر مانو پسینے سے نہایا ہوا ساجی اس قدر بے حال تھا کہ اگر اس کو کوئی بول دیتا تو ڈپٹ پڑتا۔ اپنے بچوں پر خوب چلا رہا تھا۔ پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ساجی، کبھی ان کی آنکھیں آسمان میں بادلوں کو ڈھونڈ رہی تھیں تو کبھی پتیوں کی ہواؤں میں ہلنے کا انتظار۔ مانو سب روٹھے ہوں، نہ تو آسمان میں کہیں دور دور تک بادل نظر آ رہے تھے اور نہ ہی پتیاں ہل رہی تھیں۔ مزدوری پر بھی جانے کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ ساجی کی آنکھیں حالات کی بے بسی اور مایوسی بیاں کر رہی تھیں۔ گلا سوکھ رہا تھا۔ کبھی اٹھ کر چلنے لگ جاتے تھے تو کبھی سر میں بندھا گمچھا کو اتار کر ہوا دے رہے تھے تو کبھی سر میں باندھ لیتے تھے۔ لوٹے میں رکھا پانی بھی گرم ہو چکا تھا۔ اب نل سے پانی لانے کے لیے بھی ان کو دور جانا پڑ رہا تھا۔ لوٹے میں رکھے پانی کو زمین پر پھینکتے ہوئے اپنی قسمت کو دوش دے رہے تھے کہ قسمت میں مصیبت ہی لکھی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے اپنی زندگی میں، ہمیشہ پریشانیوں سے واسطہ رہا، خوشیوں نے زندگی میں دستک کبھی دی ہی نہیں۔ کئی دن گزر چکے تھے ایسے ہی۔ رات کا وقت تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے ساجی سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پسینے سے لت پت ساجی ہاتھ میں بینا لیے ایک ٹوٹی چارپائی پر سونے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن شدت والی گرمی انہیں سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بڑی مشقت کے بعد تھکے ہارے ساجی کو نیند آ گئی تھی۔ چند لمحے ہی بیتے ہی تھے کہ اچانک تیز ہواؤں کا جھونکا آتا ہے اور ہوا لگتے ہی ساجی کی آنکھیں خوشی سے کھلتی ہیں اور چلاتے ہوئے اپنے بچوں اور بیوی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ ہوا بہنے لگی، ہوا کھا لو۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ چند لمحہ پہلے جو دنیا کا سب سے دکھی انسان نظر آ رہا تھا، وہیں اب اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مانو ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ خوش انسان نہیں ہوگا کوئی۔ محلے والے اس کی چلاہٹ سن کر سمجھ گئے تھے کہ ساجی ہوا چلنے سے بے حد خوش ہے۔ وہ کبھی کھیتوں کی طرف بھاگتا تو کبھی بچوں کی طرف، کبھی دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی روز پڑنے والی بھیسڑ گرمی سے سکون مل گیا ہے۔ ہوا جتنی تیز ہوتی وہ اتنا ہی خوش ہوتا اور چلاتا۔ اس کے چہرے پر دکھنے والی مایوسیوں کا دور دور تک اب نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر خوشیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ہوا تیز ہوتی ہی جا رہی تھی کہ اچانک ان تیز ہواؤں نے خطرناک شکل اختیار کر لی۔ خوشی سے بدحواس ساجی کی نظر اچانک چھپر سے بنے گھر کی چھت پر پڑتی ہے اور ان کی خوشیوں پر ماتم پسر جاتا ہے۔ بے رحم آدھی طوفان اس کے چھپر کے چھت کو لے اڑا جاتی ہیں۔ کئی روز بعد ملی لمحوں کی خوشیوں پر مانو نظر سی لگ گئی ہو۔ آنکھیں اشکبار تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو آواز چلا چلا کر خوشیوں کا اظہار کر رہی تھی، وہی اب آواز دکھوں کا ماتم منا رہی تھی۔ ایک درد بھری آواز جو اپنی آنے والی پریشانیوں کا دکھڑا سنا رہی تھی اور اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی۔ وہی آواز جو اپنے بچوں کو خوشی سے چلا چلا کر جگا رہی تھی، اب وہی آواز اپنے بچوں سے چمڑ کر اپنی پریشانیوں کا رونا رو رہی تھی۔ دوسری پریشانی بھی دستک دے چکی تھی۔ اچانک آئی تیز بارش نے گھر میں رکھے سبھی سامان بھگو دیے تھے۔ بدن ڈھکنے کے لیے سوکھے کپڑے بھی گیلے پڑ چکے تھے۔ بارشوں کے بیچ ساجی
बीवी बच्चों के साथ अपनी बेबसी और बर्बादी का दुखड़ा बयां कर रहा था कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ठंडक को याद करते हुए कह रहा था कि इस बार की ठंडक में भी परेशानियों का खूब सामना करना पड़ा था। पहनने के लिए गर्म कपड़े कम पड़ गए थे, आग जलाने के लिए लकड़ियों की किल्लत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा था। उस वक्त हम गर्मियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद शुरू हुई गर्मी और आज हुई बारिश ने हमें लावारिस कर दिया। उनकी रोती हुई आवाज में जो दर्द था वह दिल को हलकान कर रहा था। बारिशों के बीच जमीन पर बैठे सर पर हाथ रखकर उन लोगों को याद कर रहा था जिनके घर पक्के होते हैं, और दुख भरी आवाज से कह रहा था कि जिनके घर पक्के होते हैं वो हर मौसम का मजा लेते हैं, और जिनके घर कच्चे होते हैं हर मौसम की सजा झेलते हैं। साजी अपनी माजी की मुसीबत, हाल की हालत और मुस्तकबिल के खतरात से बहुत परेशान था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।